اولاداں تے ساڑی ہوئی اولاداں تے بال بچے نہیں، میٹیریل کو نہیں دیکھنا، نسبت کو دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جس کی نظر نسبت سے ہٹ کر میٹیریل پہ پڑی تھی، اللہ نے اسے 3 اتنی بڑی سزائیں دیں جو قیامت تک نہ کسی کو ملیں گی، نہ پہلے دن سے کسی کو ملی ہیں۔ اس نے نسبت کو چھوڑا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ جب حکم سجدہ ہوا تو سارا عالم ملکوت جھک گیا، یہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میرا میٹیریل ویک تے ایدہ میٹیریل ویک۔ مجھے آگ سے بنا دیا ہے، اسے خاک سے بنا دیا ہے، میں ناری یہ خاکی۔ آپ کی توجہ ہے نا، ہم 2 باتیں کر رہے ہیں، میں اعلیٰ یہ ادنا، میں روشنی یہ ظلمت، میں بڑا یہ چھوٹا، میں بلند یہ پست۔ بھئی وہ کیسے؟ اس نے باقاعدہ مناظرہ کیا ہے اللہ سے، باقاعدہ اس نے ڈیبیٹ اور باقاعدہ اس نے دلائل دی۔ میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، میں ناری ہوں یہ خاکی ہے، تو کیسا عادل ہے، اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ شعلہ نیچے بھی جلاؤ تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، خاک بلند بھی کر کے پھینک دو تو بالآخر زمین پہ گرتی ہے۔ تو کیسا رب ہے؟ دلائل دینا، میرا مادہ ویکتے دا مادہ ویک، میں کیوں جھکا اس میں؟ فرمایا تو نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے کہا نہیں کرتا، اکڑ گیا۔ جو دہری ہے نا ملحد، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ جو ایڈیاں طاقتہ رہا او دا بلا مقابلہ بڑھندا ابلیس نہ، ہتھے بنا دے تے مخلوق نہ لو دا مقابلہ کو بڑھندا۔ تو غور تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے تو مقابلہ کیا ہی نہیں، چیلنج تو ابلیس نے کیا تھا۔ کوئی تُسا مینوں آپ ہی 4 بندے دے جو ہوں ہاں کرن میرے نام پچھلے ہیں، تاکہ میں مطمئن ہوتے گا ٹرتا رہا۔ چیلنج کس نے کیا تھا اغوا کرنے کا بندوں کو؟ ابلیس نے کیا تھا، اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا، بلکہ اللہ نے تو مہلت دی تھی، کھلا میدان ہی جا تھڑکال ہے۔ اس کا اچھا فرمایا جی میرے حسین اس نے، بہرحال میں جلدی سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس نے جب انکار کیا نا سجدے سے کہ مولا میں تو نہیں سجدہ کرتا کیونکہ میرا میٹیریل اور ہے، اس کا میٹیریل اور ہے، تو میں تو نہیں جھکتا۔ اس نے آدم کے میٹیریل کو دیکھا، گارے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، بدبودار مٹی سے بنا ہے، سیاہ مٹی سے بنا ہے، بجتی مٹی سے بنا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اللہ نے 3 بڑی سزائیں دی، فرمایا انکار کر دیا، نہیں جھکنا، اس نے کہا نہیں جھکتا۔ اب پہلی سزا نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت تک اس کے بعد کسی کو ملے گی، میں سناتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیے۔ پہلی سزا، پہلی پنشمنٹ اللہ نے یہ دی، فرمایا فخرج منہا، ہمیشہ کے لیے میری جنت سے نکل جا۔ بندے سعودیاں جو نکل دیں کوئی 6 ماہ آستے کو سال آستے خروج دا ٹپا، فرمایا تجھ پر خروج کا ٹپا ہے دائمی، ہمیشہ کے لیے باب جنت بند۔ نہیں، پھر غور کریں، یہ سزا چھوٹی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بولیے، یہ سزا چھوٹی ہے کسی کے لیے؟ باب جنت بند، بولیے نا، باب جنت جنت دبوا بند، پہلی سزا۔
سزا کا میٹر ابھی رکا نہیں. دوسری سزا فرمایا انکا رجیم. رجیم کا معنی لعنتی نہیں ہوتا. فرمایا میری مخلوق آئے گی قیامت تک, گناہ کریں گے, میں توبہ کی توفیق دوں گا, وہ توبہ کریں گے, میں ان کی توبہ قبول بھی کروں گا. تو ہے رجیم. مولا کیا مانا؟ فرمایا تو توبہ کر سے بھی تو تیری توبہ قبول کر. باب توبہ بند. جڑے بول دے بیٹھے تو انہوں میری طرف سبحان اللہ. جنت دبو آوی, یا اللہ بول پر میرے, جنت دبو آوی, توبہ دبو آوی, بند. ابھی سزا کا میٹر رکا نہیں. باب جنت بھی بند کر دیا, باب توبہ بھی تے این بند بھی. تو توبہ کر سے بھی تا قبول کوئی نہیں. بجے کدے حیا آ جاندہ ہے میں توبہ کر لواں, کرے بھی تو تیری توبہ قبول کو نہیں. اتنی بڑی سزا. اور تیسرا لعنت اللہ, لمحہ لمحہ, سیکنڈ سیکنڈ, ہر پل نہیں, بس پانی نہیں, اللہ کی لعنت. باب رحمت بھی بند. ترے بو اللہ سے بند کیتے. جنت دروازہ بھی بند, توبہ دا دروازہ بھی, رحمت دا دروازہ بھی. ایڈیاں وڈیاں سزاواں تا فرشتیاں پہلی علی ویکھیاں, چونکہ اس سے پہلے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, کسی کو دی نہیں گئی, ایگزیکیوٹ ہی نہ ہوئیاں, پہلی دفعہ ہوئیاں. تو فرشتے ایڈیاں وڈیاں سزاواں جس لئے ویکھیاں تو عالم ملکوت اکٹھا ہو کر, حیران ہو کر, انگشت بدنداں ہو کر اور سر بگرے باں ہو کر آندن اے مولا اے بندہ پرانا نوکر کٹن لگے تا دو واری سوچ دائے تو پرانا مولوی کٹ دا پہ ہے. اوہ گلنا اوہے ہوئے ہوں دیا, 50 بندے دے آپ ہی چون دی. تو پرانا نمازی, 6 کروڑ سال پہلے دا نمازی, تے ایڈے سجدے بھئی جے زمین تے کھلا رہی ہے تے رائی دا دانا بھی نہ رکھ سکیے, تے تو پرانا نمازی کٹ دا پہ, ساڑھا استاد کٹ دا پہ, پرانا مولوی کٹ دا پہ, اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے ساتھ. فرمایا تم نے اس بدبخت کا انداز نہیں دیکھا, میں توجہ کا طالب. سبحان اللہ. مولا اتنی سخت سزائیں کس لیے؟ فرمایا اس بد نصیب کی دلیل دیکھو. مولا کیا کہتا ہے؟ جملہ سنے. فرمایا اے میری مخلوق اچ بے ادبی دا موڈ رکھ دا پہ, یہ میرے بندوں میں, یہ میری مخلوق میں جسارت کی بنیاد رکھ رہا ہے, بے ادبی کی جڑ رکھ رہا ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا اس بے ایمان کی نظر آدم کے میٹیریل پر ہے, یہ آدم کی مٹی کو دیکھتا ہے, یہ آدم کے گارے کو دیکھتا ہے, یہ آدم کی کھنکھناہٹ کو دیکھتا ہے, یہ آدم کی سیاہی کو دیکھتا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کی نسبت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ فرمایا اس بے ایمان کی نسبت, اس کی نظر آدم کی نسبت سے ہٹی, میری نگاہ رحمت اس سے ہٹ گئی. اس نے آدم کی نسبت کو چھوڑ دیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. آج بھی میں سادہ گل ہور سادہ کرا, آج بھی جنہوں نے سمجھ نہیں نہ ہوں دی میں نسبت کے شون دیئے. دیکھو آج بھی سید تے غیر سید کھانے دے حلال حرام دا فرق ہے. یہ ہمارا 25 چک ہے نا, 25 ای بی, 25 ای بی. آپ کے یہاں چک میں آپ کو پتا ہو کہ غریب سے سید صاحب رہتے ہیں, بالکل غریب, جو تگاری اٹھاتے ہیں, گوڈی کرتے ہیں, مزدوری اٹھاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ 2 مہینے سے یا 1 مہینے سے شاہ صاحب کے گھر گوشت نہیں پکا. آپ کل یہاں عارف والا سے یا اپنے یہاں ہوتا سے یا بازار سے 1 کلو گوشت لیں,
اور جا کر شاہ صاحب کے دروازے پر دستک دے کر کہیں کہ شاہ جی سانو پتہ لگا بھی تواڈے بالا 2 مہینے تو گوشت نہیں کھادا، یہ گوشت میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ صدقے کا ہے، ذرا قبول تو فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو وہ ہوگا نا سید، تو سید بھی اوریجنل محرم دے محرم سید نہیں، جیڑا بڑھتے آیا ہوئے آتے نہ بڑھے ہوئے۔ میرے خیال میں سیانے بندے گال کرنا تھا، سید بھی وہ جو پین پیک ہو، اوریجنل جینوئن سید، وہ آپ سے کہے گا، مزدور بھی ہو نا تو وہ آپ سے کہے گا بھئی آپ کی محبت کا بہت شکریہ، اگرچہ میرے بچوں نے 2 مہینے سے گوشت نہیں کھایا لیکن یہ گوشت صدقے کا ہے، اور صدقہ ہم آل محمد پہ حرام ہوتا ہے۔ وہ جس وجہ سے کسی سید پہ صدقہ حرام ہے، اس وجہ کو خون محمدی کہا جاتا ہے۔ سرکار کی نفرت